السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہد صاحب آپ نے عبد القادر جیلانی کو قبر تک تو پہنچایا، اس سے آگے کی داستان نہیں بیان کی۔ اس سے آگے کی داستان یہ ہے کہ عبید اللہ ابن یونس یہ بغداد کا ایک سرکاری افسر تھا محکموں کا۔ بعد میں خلیفہ اس سے بہت خوش ہوئے کسی کام کے اوپر، تو اس کو گورنر بنا دیا۔ تو یہ بہت ہی قرآن اور حدیث کا عالم بھی تھا، اور یہ جو زمینوں کی پیمائش کے علم ہوتا ہے اس میں بھی بہت مہارت رکھتے تھے، اس طرح ریاضی اور اس طرح کی چیزوں میں بھی۔ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ عبد القادر جیلانی نے کیا ادھم مچایا ہوا ہے پیری مریدی کے اندر، لوگوں کے نذرانے اور یہ جو چیزیں پیسے وصول کر کر کے کس طرح نہ صرف خود یہ بلکہ اس کا پورا خاندان اس نے اس کو نوازا ہوا ہے، سب کے محلات بنے ہوئے ہیں، جس طرح ایک کرپٹ قسم کے لوگ اور یہ اس طرح کے جو پیر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو جب تک بے بس تھا، یعنی اختیارات نہیں تھے، تو کڑتا رہتا تھا یہ اللہ کا بندہ، لیکن جب گورنر بنا ہے تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ عبد القادر جیلانی کی قبر جو وقف کی زمین، یعنی جو اوقاف کی زمین ہوتی ہے، حکومت کی زمین ہوتی ہے، وہاں اس کے مریدوں نے اس کو دفن کر دیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ اوقاف کی زمین ہے، حکومت کی ملکیت ہے، یہاں کسی کا دفن ہونا جائز نہیں ہے۔ تو اس نے یہ کیا کہ عبد القادر جیلانی کی قبر کو کھدوایا، اپنی پولیس بھیجی، اور اس کی ہڈیاں جو وہاں ہڈیاں تھیں اس کو دجلہ میں جا کے پھینکا، اور اس سے پہلے اس نے اس سے سارے رشتہ داروں کے جتنے محلات سے سارے بلڈوز کر دیے، یعنی سب کو توڑ پھوڑ کر دیا، اور اعلان کر دیا کہ یہ ساری کمائی حرام کی تھی، اور اس حرام خور نے عوام کو اس طرح لوٹا ہے، تو لہٰذا اس نے اپنا غصہ اس طرح ٹھنڈا کیا۔ تو یہ ہے آج جو قوم اس کو غوث اعظم کہتی ہے اور اس کے نام کی 11ویں دیتے ہیں، اور عقل حیران ہے کہ یہ قوم کو کیا ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے اس کے فلاسفر ہیں، بڑے بڑے جرنیل ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، منجے ہوئے سیاستدان، اور اس کے مولوی ہیں، اس کے پیر ہیں، اور سارے کتنے سمجھدار سمجھے جانے والے لوگ، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب قرضے تمہارے اوپر اتنے زیادہ ہیں، معیشت تمہاری ڈوب رہی ہے، تو پھر بتاؤ یہ داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا کب کام آئیں گے؟ کسی کا دھیان بھی نہیں ادھر جا رہا، اور نہ کوئی بیان دے رہا ہے، ان میں سے سب خاموش ہیں اس انداز سے۔ اور پھر جیسا یہ حالات ذرا ٹھیک ہو جائیں گے، تو جس طرح ساون میں وہ مینڈک نکلتے ہیں، ٹرین ٹرین کرتے ہیں، تو پھر جناب ان کے بیانات سننے والے ہوں گے کہ ہاں وہ دیکھا تھا، سوز چگے والے آئے تھے، وہ پیشن گوئی کر کے گئے تھے، انہوں نے یہ کر دیا، وہ بابا کی یہ کرامت ہے، یہ سیون والے نے کچھ کیا ہے، بری امام نے کھوٹی قسمت کو کھڑا کر دیا، جی یہ داتا صاحب ہیں، یہ دیتے ہیں، مٹھیاں بھر بھر کے دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی۔ علی کا نعرہ لگایا تھا، مشکل کشا ہیں، اندازہ لگائیے، ہمارے آرمی چیف نے بھی مکہ لہرا کے نعرہ حیدری لگوایا، اور یہ حافظ قرآن ہے، قرآن کے پہلے صفحے کا انکار۔ اسی طرح ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب، اور نیا پاکستان بنانے کا خواب دیکھنے والے، اور حقیقی آزادی یہ دلوائیں گے، اور یہ یا کا نعبد و یا کا نستعین پڑھنے کے بعد جا کے مزار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور امام زامن یہ بنواتے ہیں، اور یا علی مدد کا پٹا میں نے خود دیکھا انہوں نے بنوایا ہے، اور اس کے بعد یہ جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے اندر بھی یہ لت پت ہیں۔ تو یہ اندازہ لگائیے ان کی عقل نہیں کام کر رہی ہے، اور دنیا چھائی ہوئی ہے ان کے اوپر، جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں، کیونکہ یہ طے ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، مات یشرک باللہ شیء دخل النار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی بھی موت اس حالت میں آتی ہے کہ وہ شرک پر مرا ہے تو وہ آگ کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ مسلک پرستی کے اندر گم ہو گئے، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، چشتی، قادری، اتنے ان کے مسلک ہیں، اتنے ان کے فرقے ہیں، گنے بھی نہیں جا سکتے۔ پھر یہ سیاسی پارٹیاں دیکھیں، اب 14-15 تو یہ گٹھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کتنی اور ہیں جو انفرادی طور پر ہیں، اور کوئی پارٹیاں ہیں، پارٹی بازی ہے ان کی۔ تو یہ لڑائی جھگڑے یہ اس جمہوریت کی وجہ سے، اس میں ذلت ہے، اس میں شرک ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں کرپشن ہے، ناانصافی ہے اسی سسٹم کے اندر، لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، سارے کہتے ہیں بقا ہماری جمہوریت میں۔
تو کیا کیا جائے اس قوم کے اوپر؟ اس کے لیے بس دعا ہی کی جا سکتی ہے، اب اللہ ہی حافظ ان کا، اور اللہ کے عذاب کا کوڑا ان سب جہاں بھی مسلمان ہیں اس کو پٹائی ہو رہی ہے کہ وہ سارے کے سارے عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہو گئے، عربی ہوں یا اجمی ہوں، انڈینس ہوں مسلمان، یا بنگلہ دیش کے ہوں یا فلسطین کے ہوں، سب کے عقیدے کے اندر بربادی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان خالص کے اوپر ہیں اور بلا رہے ہیں ان کو، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، رد شرک کر رہے ہیں، طاغوتوں کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے طاغوتوں کی حمایت میں، ان کی محبت میں اتنے دیوانے ہو گئے ہیں کہ اللہ بالکل پیچھے چلا گیا، جیسے جانتے ہی نہیں اللہ کے ساتھ، ان کا ایسا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کی کتاب بالکل پسے پش ڈال دی گئی، تعویذ گنڈے کا ایک انہوں نے ذریعہ بنا دیا، اور ختم شریف پڑھنے کا اور بخشوانے کا، اور بس دلہن کو جہیز میں دے دو اور اس کے نیچے سے گزار دو، یہ ہے اب قرآن کا استعمال، یا عدالتوں میں قسمیں اس کے اوپر ہاتھ اٹھا کے قسمیں اٹھاؤ، یہ قرآن کا، حالانکہ یہ ضابطہ حیات ہے، یہ پورا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ہمارے مالک اور خالق کی طرف سے، اور یہ جو فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں ان کی اب کوئی حیثیت نہیں، دینداری ان کے اندر ختم ہے، دکانداری ہے، نماز پڑھانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں، اور اجرت کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے، تو جب پیٹ دین کے ساتھ لٹک جائے پھر وہ دینداری باقی نہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس قوم کو۔